کیا آپ جانتے ہیں کہ افریقہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے؟ یہاں ہر وقت غربت، بھوک اور کھانا جنگی کیوں لگی رہتی ہے؟ اس کانٹیننٹ کی زمین تیل اور سونے جیسے نیچرل ریسورسز رکھتی ہے، لیکن اس کانٹیننٹ کے اوپر رہنے والے لوگ بھوک اور پیاس سے مرتے ہیں۔ اس کانٹیننٹ کی حقیقت سے پوری دنیا نظر چرا کر رکھتی ہے اور بہت کم بات کی جاتی ہے، لیکن جب کسی پر ظلم کی انتہا کر دی جائے تو ایسی زمین پر ابراہیم تروڑے جیسا مسلم لیڈر ضرور پیدا ہوتا ہے، جو یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتا ہے کہ میں سب کے جھوٹ کے نقاب اتاروں گا۔ I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. Yes, you heard correctly. کیوں یورپ اسے قتل کروانا چاہتا ہے؟ برکینا فاسو میں لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ ابراہیم تروڑے نے رشیا کے ساتھ مل کر کون سا اہم پروجیکٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ ڈرے ہوئے ہیں؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ابراہیم تروڑے کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ایک 37 سال کا نوجوان یورپ کو کیوں کھٹک رہا ہے؟ ناظرین، آج سے پہلے آپ نے برکینا فاسو کنٹری کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن ایک شخص کی بہادری کی وجہ سے دنیا کا غریب ترین ملک پوری دنیا میں فیمس ہو چکا ہے۔ ابراہیم تروڑے نے 2009 میں فوج میں شمولیت کی اور بہادری کی بنا پر 2020 میں اسے کیپٹن بنا دیا گیا۔ دوستو، برکینا فاسو پر 1896 میں فرانس نے قبضہ کیا تھا۔ 63 سال قبضہ رکھنے کے بعد اس ملک کو آزاد کر دیا گیا، لیکن یہ آزادی بھی صرف نام کی تھی۔ فرانس جب تک اس ملک میں رہا، کپاس سونا لوٹ کر اپنے ملک میں لے جاتا تھا اور وہاں کے لوگوں سے زبردستی کام کروایا جاتا تھا۔ اس کے بدلے فرانس انہیں صرف زندہ رہنے کا حق دیتا تھا۔ 1960 میں آزادی کے بعد یورپین سیاستدان اس ملک میں بٹھائے گئے جو فرانس کے کہنے پر چلتے تھے۔ آج پورے افریقہ کی نوجوان نسل 30% سے بھی زیادہ ہے۔ ان نوجوانوں کو ایسی حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں جس میں صرف ظلم اور بھوک پیدا ہوتی ہو۔ اسی وجہ سے 2022 میں ابراہیم تروڑے نے اپنے ملک میں سب سیاستدانوں کو نکال دیا اور یہاں تک کہ فرانس کو بھی اپنے ملک سے نکالنے کا کام شروع کر دیا، جو پچھلے ایک صدی سے قبضہ کر چکے تھے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے افریقہ میں پوری دنیا کے 40% مسلمان آباد ہیں، اور آج جو ترقی آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے افریقہ کے لوگوں کا چوسا ہوا خون شامل ہے۔ برکینا فاسو فرانس کے لیے صرف ایک سونے کی چڑیا ہے، کیونکہ برکینا فاسو افریقہ کا چوتھا سب سے زیادہ گولڈ پیدا کرنے والا ملک ہے۔ آج ابراہیم تروڑے نے سونا نکالنے والی تمام کمپنیز کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے، جس کی تکلیف امریکہ کو بھی پہنچی ہے۔ جب رشیا کا پلین ابراہیم تروڑے کو لے کر رشیا پہنچا تو اس تصویر کی ضرب فرانس، یورپ اور امریکہ پر زوردار پڑی، کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر پروگرام پر معاہدے بھی ولادیمیر پوٹن اور ابراہیم تروڑے کے درمیان ہونے کا ڈر یورپ کو کھٹک رہا ہے۔ آج چائنا بھی ابراہیم تروڑے کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوستو، ابراہیم تروڑے نے ملک میں پچھلے 2 سالوں میں بہت سے پروجیکٹ لگانا شروع کیے ہیں تاکہ لوگوں کو معاشی طور پر مضبوط کیا جائے۔ یہ ایک زرعی ملک ہے۔ سب سے پہلے یہاں ٹماٹو پیسٹ کا پلانٹ لگایا گیا۔ اس کے بعد پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا تاکہ دوسرے ملکوں تک مال آسانی سے بھیجا جا سکے۔ آدھا ملک اندھیرے میں زندگی گزارتا تھا، جس کے لیے اسکول، ہسپتال اور دیہاتوں میں سولر سسٹم لگائے گئے۔ دوستو، اس ملک میں صاف پانی کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کے لیے ڈیم بنائے گئے اور صاف پانی کے لیے فلٹر پلانٹ بھی بنائے گئے تاکہ لوگ صاف پانی پی سکیں۔ برکینا فاسو میں ہر سال 25,000 ٹن کاجو پیدا ہوتا ہے، جو دنیا کے مہنگے ترین ڈرائی فروٹس میں سے ایک ہے۔ ابراہیم تروڑے نے اس کی پروسیسنگ کا پلانٹ اپنے ملک میں لگایا ہے تاکہ روزگار کے موقع پیدا ہوں اور یہ ملک کی ترقی کا باعث بنے۔ کاجو کے علاوہ کپاس کی فصل بھی اس ملک میں کافی زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی بے شمار پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ یہ تمام کام اسی پیسے سے کیے جا رہے ہیں جو پیسہ فرانس لوٹ کر جاتا تھا، کیونکہ ابراہیم تروڑے اب اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ برکینا فاسو میں بہت سے ایئرپورٹس کو انٹرنیشنل کیا جا رہا ہے اور انہیں بڑا بھی کیا گیا ہے تاکہ دنیا بھر سے لوگ برکینا فاسو آسانی سے ڈائریکٹ آ سکیں۔ کسانوں کو ٹریکٹر اور زراعت کے متعلق بے شمار سہولتیں دی جا رہی ہیں تاکہ ملک مزید ترقی کر سکے۔ ابراہیم تروڑے کا اب تک کا بڑا کارنامہ سہیل الائنس ہے، جس میں 3 ملک اکٹھے ہو چکے ہیں، جن میں نائجر، مالی اور برکینا فاسو شامل ہیں۔ اس الائنس کا نام AES رکھا گیا ہے۔ ابراہیم تروڑے انفراسٹرکچر پر بھی تیزی سے کام کر رہا ہے، جس میں بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز شامل ہیں۔ گولڈ پرمٹ کے لیے ڈیل رشیا کے ساتھ کی گئی ہے، جس میں آدھا پروفٹ برکینا فاسو اور آدھا پروفٹ رشیا کو دیا جائے گا۔
جبکہ اس سے پہلے فرانس گولڈ نکالنے پر برکینا فاسو کو صرف 2 وقت کی روٹی دیتا تھا۔ ملک میں بوبو ڈرائی پورٹ کا آغاز بھی کیا گیا ہے، جس سے دوسرے کنٹریز تک ایکسپورٹ کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں سب سے اہم چیز کی، جس کی وجہ سے یورپ ابراہیم تروڑے کو قتل کروانا چاہتا ہے، وہ ہے نیوکلیئر پاور پلانٹ پروجیکٹ۔ یہ رشیا کی مدد سے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو ملک کی بجلی بھی پوری کرے گا اور آنے والے وقت میں ڈیفنس کے لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ سیمنٹ کے بڑے پیمانے پر فیکٹری بھی لگائی گئی ہے، جو کسی بھی ملک کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ نے اس ملک کی ثقافت دیکھنی ہو تو آپ اولڈ ٹاؤن کا وزٹ کر سکتے ہیں، جہاں مختلف کوارٹر میں لوگ رہتے ہیں۔ ایک حصہ مسلم کا، ایک حصہ کرسچن کا اور ایک حصہ روایتی افریقی مذہب کا ہے۔ دوستو، اگر آپ برکینا فاسو کی ایک مکمل جیوگرافی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ ضرور کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔